الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنها ترمي بشرر كالقصر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو، آج قرآن پاک پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات کی ایک آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ کچھ دیر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نبی کون و مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو وہ حیرت انگیز اور وہ خوفناک واقعہ بتاؤں گا جسے سننے کے بعد آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کی ہولناکیاں کیسی ہیں، اس کی گرمی کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اے لوگو، جہنم کی آگ کو اعمال کے سوا، ان آنسوؤں کے سوا جو خوف خدا میں گرے ہوں، کوئی شے بجھا نہیں سکتی۔ تو اپنے دل کو نرم کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ اور جو ہے ندامت کے آنسو بہاؤ۔ انشاءاللہ ان چند آنسوؤں سے جہنم کی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی کر دی جائے گی، ورنہ جہنم کی آگ کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر۔ جہنم کے اندر جو چنگاریاں ہیں، جہنم کے اندر جو آگ، جو شعلے ہیں، قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ ایک شہر ہوتا ہے یا ایک گاؤں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو دوستو، جہنم کا عذاب بہت ہیبت ناک ہے۔ آؤ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ حضرت سیدنا ہشام بن حسان علیہ رحمۃ اللہ الحنان، ان کا ایک بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا۔ جوانی میں انتقال کر گیا۔ وہ بیٹا اتنا خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، لمبے لمبے بال، کالے گھنے بال تھے، چہرہ اتنا خوبصورت چاند کی طرح نظر آتا۔ جوانی کا عالم، ایسی جوانی میں انتقال کر گیا۔ حضرت سیدنا ہشام بن حسان نے بعد از وفات اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا بیٹا حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، جس کے بال کالے تھے، کڑیل جوان تھا، اسے آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں بوڑھا دیکھا، حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے لال، تو جوان تھا، بوڑھا کیسے ہو گیا؟ تیرا چہرہ تو حسین و جمیل تھا، جھریاں کیسے پڑ گئی؟ تیرے بال تو کالے تھے، یہ سفید کیسے ہو گئے؟ تیرے اوپر تو جوانی چھائی ہوئی تھی، تیری کمر کیسے جھک گئی؟ تیری ٹانگیں کیسے لڑکھڑا رہی ہیں؟ تو بوڑھا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر!
آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان بے شک جب میرا انتقال ہوا تو میں جوان تھا، بہت خوبصورت تھا، میرے بال کالے تھے، لیکن اے ابا جان جب میں انتقال کر کے مجھے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ فرمایا، اپنی رحمت کاملہ سے اس نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ابا جان ہم قبرستان والے آرام سے اپنا سفر طے کر رہے تھے، جو قبر والی زندگی ہے وہ طے کر رہے تھے، ہم پہ عذاب نہیں ہو رہا تھا اور ہم بہت خوش تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ فرمایا۔ لیکن اے ابا جان ابھی کچھ دن پہلے ایک بے نمازی کو قبر کے اندر ڈالا گیا، قبر کے اندر رکھا گیا، اور نمازیں نہ پڑھنے والوں، بلا وجہ نماز کو چھوڑنے والوں ذرا غور سے سننا۔ آپ نمازیں چھوڑتے ہو، کبھی سردی کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی گرمی کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی کھیتی باڑی محنت مزدوری کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی کاروبار کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی جو ہے سفر کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آخرت میں جو سب سے پہلے قیامت کے دن جو اعمال میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ روز محشر کی جا نماز بود اولی پرشی سی نماز بود۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ دوستو، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اہم ترین فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی تو اس قدر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں کہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور رو رو کے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے آنسوؤں میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ رب ان سے راضی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا روتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے رونے سے جنگل کی جانور بھی جو ہے چرنا چگنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے جن کے صدقے میں پوری دنیا کو وجود بخشا، وہ اس قدر رو رہے ہیں۔ ان کے رونے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہے شب و روز رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ وہ نماز نہ پڑھنے والوں غور سے سنو، حضرت سیدنا حشام بن حسان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اور کہا بیٹے بوڑھا کیسے ہوگا؟ ابا جان رب کائنات نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ فرمایا، لیکن اس قبرستان کے اندر ایک بے نمازی کو جب قبر کے اندر اتارا گیا تو جہنم نے اسے دیکھ کے ایک گہری سانس لی۔ اللہ، جہنم نے اسے دیکھ کے ایک گہری سانس لی، جس کی وجہ سے ہم تمام قبرستان والے ایک پل میں بوڑھے ہو گئے،
جوانیاں ہماری ختم ہو گئی، ہمارے کالے بال سفید ہو گئے، ہمارا حسین و جمیل چہرہ جھریوں میں بدل گیا، ہماری طاقتور جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، ہماری ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، ہماری کمر جو ہے جھک گئی، اے ابا جان نظر کمزور ہو گئی، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ہم قبرستان والے سب کے سب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اے لوگوں، جب جہنم کی گہری سانس کا یہ عالم ہے تو پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک بے نمازی کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی وجہ سے جہنم نے ایک گہری سانس لی جس کی وجہ سے سب بوڑھے ہو گئے۔ اب یاد رکھیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا انہیں جہنم کی فکر نہیں ہے؟ وہ کب اپنے رب کو راضی کریں گے؟ کیا انہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جو بچھو ہیں، جہنم کے اندر جو سانپ ہیں، جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا وہ ہمارا نازک جسم، ہمارا جو ہے یہ نازک جسم کسی بھی حال میں اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرو، میدان محشر میں جمع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ ابھی وقت ہے، آؤ مسجد کی طرف آؤ۔ مؤذن پکار کے 5 ٹائم میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ ہم نے کبھی فکر نہیں کی، ہم صبح کو سوتے رہتے ہیں اور نمازوں میں ہم گپے شپے لڑاتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چند دن کی زندگی اگر آپ نے لاپرواہی میں گزار دی تو اس کے بدلے میں آپ کو دائمی عذاب مل سکتا ہے۔ یا تو آپ تھوڑی سی محنت کر کے دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لو اور جب دنیا میں تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، حشر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور اللہ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کے کوئی جنت میں جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔